محرم کے مہینے کا چاند مدینے کے لوگ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ مدینے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ہر مہینے کا چاند آسمان پر دیکھا کرتے تھے، لیکن جب محرم کا چاند دیکھنے کی باری آتی تھی تو ہم عام طور سے چاند کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو اہل بیت مصطفیٰ ہیں، یعنی امام حسین علی مقام کے گھر والے لوگ ہیں، امام سجاد کا گھر ہے، امام زین العابدین کا جو گھر ہے، اس گھر سے جب رونے کی آوازیں آتی تھیں تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ آسمان کے اوپر محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ جو ہمارا سال شروع ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، وہ شروع ہوتا ہے محرم سے، اور جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جو ہمارا سال ختم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذی الحجہ میں۔ حالانکہ جنوری فروری یہ بھی اللہ کے مہینے، کیونکہ جن لوگوں نے سورج سے حساب لگایا مہینے بن گئے جنوری فروری مارچ اپریل، جن لوگوں نے اسلامی کیلنڈر جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے حساب لگایا چاند سے تو بن گیا یہ محرم صفر ربیع الاول۔ تو حالانکہ سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا، چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو جو سال شروع ہوتا ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔ اب محرم سے سال شروع ہوا اور ختم ہوا ذی الحجہ پہ۔ ذی الحجہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی۔ ابھی پچھلا مہینہ جو گزرا اس میں کیا تھا؟ قربانی۔ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اے انسانوں سنو، دیکھو تم دنیا میں قربانی کے لیے آئے ہو، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، کیونکہ تمہارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ بھی محرم سے ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کبھی اور پیش بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے ایک پیغام اس کے ذریعے بھی دیا کہ محرم میں ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، جو ہمارا سال ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانی پر جا کے ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ محرم کی سال کی مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب رسم و رواج ہے، لیکن بھائی ہمارا یہ سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غم کا سال ہے، ہمیں یہ سال یاد دلاتا ہے کہ یہ ہم دنیا میں بیکار نہیں بھیجے گئے۔ ہمیں سال جب آتا ہے محرم تو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک نبی کا کنبہ، نبی کا خاندان، وہ نبی کا خاندان، وہ امام حسین علی مقام علیہ السلام جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی گود میں پالا ہے، جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کو چسایا ہے، جن کو آقا علیہ السلام نے کبھی رونے نہ دیا، جن کو آقا علیہ السلام نے جن کے ساتھ کھیلے ہیں، جن کے ساتھ آقا علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں دوڑے ہیں، وہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کو جب کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اتنی بڑی قربانی حسینیوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کے پاس کہاں سے کلیجہ آئے گا کہ وہ اس سال کی شروعات کی مبارکباد پیش کر دے؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو سال ہمیں رونا سکھاتا ہے، یہ سال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پہ کیسے قربان ہوا جائے، یہ سال ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ مہینہ جو سال کے شروعات ہے جو مہینہ ہے محرم کا، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ پہ قربان ہو کر اگر سب کچھ چھن جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ سودا کر لیا جائے۔ آج ہم لوگ کافی پیتے پیتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم لوگ مارکیٹ میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم لوگ شاپنگ کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہی پیغام دیا تھا کہ لوگوں سنو، دیکھو تلواروں کی چھاؤں میں اور تیروں کی بوچھار میں بھی اللہ کے فرض کو چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے محرم کا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے تقریریں سن لی، آپ رو لیا پڑھ لے، نہیں، صرف یہ سننا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر دن امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقوں پر گزرے، ان کی قربانیاں ہر سیکنڈ ہماری آنکھوں کے سامنے